السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الحجر آیت 61 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما پس جب جاء آئے آل لوط خاندان لوط کے پاس، گھر والوں کے پاس جو حضرت لوط علیہ السلام کے تھے، مرسلون بھیجے ہوئے فرشتے یا فرستادے، خبر دینے والے۔ پس جب خاندان لوط کے پاس یہ فرشتے آئے، قالا آپ نے انہیں جیسے دیکھا تو کہا، انکم بے شک تم قوم منکرون، قوم لوگ ہو، منکرون جس سے ہوتا ہے نا، جسے جانا نہ جائے، جسے آشنا بندہ نہ ہو، انکار جیسے ناشنا غیر معلوم وغیرہ۔ آپ نے انہیں دیکھ کر کہا تم تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو، منکرین نا آشنا لگتے ہو، جن کو دیکھا ہوا نہیں۔ قالو بولے بل جئنا کا، بلکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، بما کانوا فیہ یمترون، یمترون ہوتا ہے وہ شک کرتے تھے، جس کا وہ یقین نہیں کرتے تھے، جس چیز کی آپ تبلیغ کر رہے تھے، جس عذاب سے ڈرا رہے تھے وغیرہ وغیرہ، یا قیامت کا تذکرہ، بہت ساری چیزوں کا تو وہ انکار کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے جس میں وہ یعنی وہ قوم کے لوگ شک کیا کرتے تھے، وہ آتئی نا کا، اور ہم لے کے آئے ہیں آپ کے پاس، نا کھڑی زبر نا کا معنی ہوتا ہے ہم، کا معنی ہوتا ہے یو، بالحق حق کے ساتھ، حق سچ جو ہوتا ہے، یقینی بات لے کر، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور تحقیق ہم صادق ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، اور ہم لے آئے ہیں حق اور بلا شبہ سچ کہہ رہے ہیں۔ فَأَسْرِ پھر بتایا کہ سین یا را جیسے سیر ہوتا ہے چلنا، فَأَسْرِ تو چلے جائیے، بِأَہْلِکَ اہل آپ جانتے ہیں گھر والوں کو کہا جاتا ہے، خاندان کو کہا جاتا ہے، کاف صبر کا معنی ہوتا ہے یو آپ، حضرت لوط علیہ السلام کو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، قط کہتے ہیں ٹکڑے کو، حصے کو، من اللیل رات کے، تو چلے جائیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کے کسی حصے میں، واتبع اور خود چلیے، اتباع کیجیے، یعنی پیچھے پیچھے جیسے ہوتا ہے نا بدان، واتبع اور خود چلیں، ادبارہم دال بار اور اس کا روٹ پڑے زبر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ دونوں پڑے جاتے ہیں، اور قبل کی ضد ہے۔ ادبارہم ان کے پیچھے پیچھے، کن کے؟ ان کے جو خاندان والے تھے ان کے پیچھے پیچھے، اور چلے جائیے جہاں جانے کا آپ کو حکم دیا، یہ سارا بتایا جا رہا تھا کیسے جانا ہے یہ بتایا، تو چلے جائیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کے کسی حصے میں اور خود ان کے پیچھے چلیے، ولا یلتفت لام فاتا اس کا روٹ ہے، اور تب پیچھے مڑ کر دیکھنا، التفات کرنا، پیچھے مڑ کر دیکھنا، لا یلتفت نہ پیچھے مڑ کے دیکھیے، منکم تم میں سے، احد کوئی بھی، یعنی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو، کیونکہ پیچھے پیچھے آپ ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آگے جو چلنے والے وہ پیچھے چل رہے دیکھ رہے ہیں یا نہیں، تو حکم کیا دیا، اور پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی نہ دیکھے، ومدو اور چلے جائیے، ومدو اور چلے جائیے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کس چیز کا گزر جانا، چلے جانا، حیثو جہاں تؤمرون آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ کون سی کنٹری میں، وضاحت میں ہم مزید جان لیں گے انشاءاللہ، اور چلے جائیے جہاں جانے کا آپ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے، وقدینا قضا اردو کا لفظ نہ ہوتا ہے، قضاء الہی وغیرہ کہا جاتا ہے، اور ہم نے اپنا فیصلہ بھیج دیا، اور ہم نے آگاہ کر دیا، الیہ حضرت لوط علیہ السلام کو، ایک کی ضمیر راجع ہو رہی ہے حضرت لوط کی طرف، ذالک الامر اس حکم سے، انا کہ یقیناً دابر، دابر کہتے ہیں جڑ کو، جو روٹ ہوتی ہے نا جڑ، ہا اولائے ان کی مقتو جیسے قطع کر دینا، کاٹ دی جائے گی، مصبحین جب وہ صبح کر رہے ہوں گے، تو بتایا کہ یقیناً ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی جب وہ صبح کر رہے ہوں گے، اور ہم نے بذریعہ وحی لوط کو آگاہ کر دیا اس حکم سے کہ یقیناً وہ جو قوم کے لوگ تھے نا ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی جب وہ صبح کر رہے ہوں گے، وجاء اہل المدینہ اور آگے شہر والے، یستبشرون بشارت خوشیاں خوشخبریاں جو ہوتی ہیں خوشیاں مناتے ہوئے، اور اتنے میں شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آگے، کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں
نوجوان کی شکل میں آئے تھے، جوانوں کی شکل میں خوبصورت تھے یہ فرشتے. کالا آپ نے کہا ان بے شک ہؤلاء ضیفی، ضیافت جو ہوتا ہے یہ میری مہمان ہیں، فلا تفضحون، مجھے شرمسار نہ کیجیے. وہ کیسے ظالم لوگ تھے، مجھے رسوا نہ کیجیے، مجھے شرمندہ نہ کیجیے ان کے سامنے. آپ نے انہیں کہا ظالموں یہ تو میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں تو مجھے شرمندہ یا شرمسار نہ کیجیے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو. ولا تحزنون، اور مجھے رسوا نہ کریں اور مجھے بے آبرو بھی نہ کریں. قالو، وہ بولے اولم ننہا کا، نہیں ہوتا ہے نا روکنا، امر ہوتا ہے حکم. کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ عن العالمین، عالم لام کے زبر ہو تو جہان کو کہتے ہیں، لام کے نیچے زیر ہو تو عالم ہوتا ہے جاننے والا، علم والا. اور عالم کو یہ عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، علم نشانی کو بھی کہتے ہیں نا. تو عن العالمین، دوسروں کے معاملہ میں. وہ بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دوسروں کے معاملے میں دخل نہ دیا کرو. قالا، آپ نے کہا ہؤلاء بناتی، یہ میری بچیاں ہیں. جو نبی ہوتے ہیں نا وہ روحانی باپ ہوتے ہیں اپنی قوم کا، تو اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میری بچیاں ہیں. کہا یہ میری قوم کی بچیاں ہیں. ان کو تم فاعلین، فاعل فعل، کام کو کہتے ہیں فاعلین، کچھ کرنا چاہتے ہو، فعل کرنا چاہتے ہو، یعنی نکاح کرو تو جائز طریقے سے ان کے ساتھ کرو. آپ نے کہا یہ میری قوم کی بچیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان سے نکاح کر لو. اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لام رک، آپ کی زندگی کی قسم. یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات لمحات ہر ایک چیز اللہ کو بہت پیاری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے. لام رک، تمہاری جان کی قسم محبوبہ. انہم بلا شبہ یہ لفی میں سکراتیم، سکر کہتے ہیں نشے کو، سکراتیم اپنے طاقت کے نشے میں ہیں، یعنی مستی میں ہیں. یا مہوں، بہکے بہکے پھر رہے ہیں، مدہوش جیسے ہوتا ہے نا، جب نشہ ملتا ہے تو پھر اسے ہوش بھی تو نہیں نہ رہتی، پھر وہ بہکیاں بہکیاں مار رہا ہوتا ہے. محبوبہ آپ کی زندگی کی قسم، یہ اپنی طاقت کے نشے میں مست ہیں اور بہکے بہکے پھر رہے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پس آ لیا ان کو ایک سخت کڑک نے، چنگھاڑ نے، صیحہ نے. مشرقین، جیسے ہوتا ہے نا یہ مشرق ہوتا ہے نا، مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. پھر اشراق، نماز اشراق ہوتی ہے. تو مشرقین جب سورج نکل رہا تھا، پس ان کو ایک سخت کڑک نے آ لیا جب سورج نکل رہا تھا. جب بندہ ہوتا ہے جاگ کے فریش ہو کے کچھ کرنا چاہ رہا، اس ٹائم ان کو کیا کیا، سخت کڑک نے آ لیا. فجعلنا عالیہا وسافلہا، عالیہ اور سافلہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. عالی ہوتے ہیں اعلیٰ کو، اور سافل کہتے ہیں پستی کو. بس ہم نے کر دیا اس کی بلندی کو اس کی پستی میں، یعنی ان کو زیر و زبر کر دیا، الٹ پلٹ کر رکھ دیا. وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسائے، مطر بارش کو کہتے ہیں. وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسائے، علیہم ان پر، حجارہ، حجر جیسے حجر اسود ہوتے ہیں، حجر کہتے ہیں پتھر کو. سجیل سورۃ الفیل میں ہے نا، سورۃ الفیل میں آپ کو یاد ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل. آپ ذرا کھول کے دیکھیے، سجیل کہتے ہیں کنکر کو. جیسے وہ ابابیل کے ہاتھوں میں اللہ کے بم تھے نا گرائے، اور وہ ہاتھی والے تباہ ہو گئے، تو یہاں بھی اللہ کے بم ہیں اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، ان بے شک فی ذلک، اس میں یہ جو پتھر برسنا تھا اس میں لآیات نشانیاں تھیں. کس کے لیے؟ للمتوسمین، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. وہ سین اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے. داغ اور نشان لگانے کو کہتے ہیں، جیسے سمت جیسے ہو، آپ کہہ سکتے ہیں سمت کہتے ہیں، سمت طرف نشانی. اور قرآن کریم میں سورۃ القلم میں ہے سناسمہ علی الخرطوم، ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے، یعنی نشان لگائیں گے. اور سورۃ المطففین میں بھی ہے تعرف فی وجوہہم نضرۃ
नईम, तुम उनके चेहरों से राहत की ताजगी जान लोगे, मालूम कर लोगे। बहुत सारी जगहों पे आता है सीमाम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, कसरत सुजूद की असर से उनकी पेशानियों पर निशान है। और इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिलमुतवस्सिमीन, बेशक इस वाक़या में इबरत की निशानियां किन के लिए? लिलमुतवस्सिमीन, गौर व फिक्र करने वालों के लिए, अहले फरासत के लिए। व इन्नहा, और तहकीक वो, और बेशक ये, लबे सबील, सबील कहते हैं रास्ते को, अलबत्ता रास्ते पर थे या एक आबाद रास्ते पर, मुकीम सीधा या वाक़े। व इन्नहा लबे सबील मुकीम, और बेशक ये बस्ती एक आबाद रास्ते पर वाक़े है। इन्न फी ज़ालिका लआयतल लिलमुमिनीन, और यकीनन इसमें, यानी जो वाक़या है इसमें अहले ईमान के लिए निशानी है। व इन कान अस्हाबुल ऐका, और बेशक एहका के बशिंदे, एहका वाले कौन थे वो हम वजाहत में जानेंगे। लज़ालिमीन, बड़े जालिम थे। और बेशक एका के जो बाशिंदे थे वो भी बड़े जालिम थे। फंतकमना, बस हमने इंतकाम लिया, बस हमने बदला लिया, मिनहुम उनसे, व इन्नहुमा, और ये दोनों एका वाले और लूत वाले, बेशक हमने इनसे भी इंतकाम लिया, और ये दोनों लबे इमाम मुबीन, खुली शहरा पर वाक़े हैं, और ये दोनों बस्तियां खुली शहरा पर वाक़े हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे अहम वाक़यात हैं। एक तो ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक की कसम उठाएगी, ये महबूब की अजमत शान और शर्फ रफ़ी की कवी दलील है। और हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने महबूब से ज़्यादा किसी चीज़ को मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम पैदा ही नहीं किया, और महबूब की बगैर किसी की ज़िंदगी की कसम नहीं खाई गई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कसम उठाना ताज़ीम और तकरीम की इंतहा है। ये याद रखिए, ये उम्र का लफ्ज़ भी होता है आइन के ऊपर पेश के साथ और आइन के ऊपर ज़बर के साथ, ये दोनों ठीक है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये गलत है तो ये ठीक, ये दोनों ठीक है। कसरत इस्तेमाल की वजह से आइन के ऊपर ज़बर ज़्यादातर पढ़ा जाने लगा। अंबिया की सुन्नत करीमा है मेहमान की खातर तवाज़ुह करना, चाहे जानते हो चाहे ना जानते हो, सब मेहमानों की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद वाक़यात आपको सुना दूं। हज़रत अबू राफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स आया एज अ मेहमान के तौर पर। उस वक्त आपके पास कोई चीज़ नहीं थी कि मेहमान नवाजी फरमाते, तो आपने मुझे, यानी हज़रत राफ़िया को, एक यहूदी शख्स के पास भेजा। मुझसे फरमाया कि उससे कहना कि मोहम्मद तुमसे कहते हैं कि मेरे मेहमान के लिए जो है रजब का चांद नजर आने तक आटा कर्ज दे दो। तो यहूदी ने कहा उस वक्त तक आटा नहीं मिलेगा जब तक कोई चीज रहन न रखो। वापस आते हैं, फिर रसूलुल्लाह से बात की कि ये यहूदी कहते हैं। तो आपने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की कसम, मैं आसमान में भी अमीन हूँ, जमीन पर भी अमीन हूँ, अगर मुझे आटा कर्ज दे देता या बेच देता तो मैं उससे जरूर अदा कर देता। अब ये मेरी ज़रा लोहे की ले जाओ, उससे रहन के तौर पर रखो और आटा लेके आओ। फिर ये लेके जाते हैं, रहन रख के आटा लाया जाता है और मेहमान की खातिर तवाज़ो की जाती है। बाहवाला मौजमल कबीर। ये तो एक छोटा सा वाक्य, इससे बड़े बड़े वाक़यात भी मौजूद हैं कि घर में चीज़ नहीं है तब भी एहतमाम किया जाता है। मुसन्नफ़ इब्न शिबा में भी है, एक देहाती रसूलुल्लाह की बारगाह में आता है, भूख की शिकायत करता है। आप फिर अपने अज़वाज मुतारात के घरों में तशरीफ़ ले जाते हैं, बाहर आते हैं तो बताया कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में तेरे लिए कोई चीज़ नहीं है। इसी दौरान बात हो ही रही होती है तो भुनी हुई बकरी पेश होती है, तो आपने वो बकरी उस देहाती के सामने रख दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया खाओ। उसने खाया। फिर अर्ज के महबूबा मुझे भूख की तकलीफ पहुंची तो अल्लाह ने आपके दस्ते अक़दस से मुझे रिज़्क़ दे दिया। अगर फिर कभी ऐसा हो और मैं आपकी बारगाह में हाजिर ना हूं तो क्या करूं? तो महबूब ने फरमाया ये कलिमात को तर्जमा सुनाई देती हूँ कि अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फजल और तेरी रहमत का सवाल करता हूँ, क्योंकि फजल और रहमत का सिर्फ तू ही मालिक है। तू बेशक अल्लाह ताला तुझे रिज़्क़ देने वाला है। मुसन्नफ़ इब्न शिबा में ये लिखी हुई है। और महबूब जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उसके बारे में भी एक मैं वाक़या आपको सुनाती हूँ। एक मेहमान आता है, आपके मज़ार अक़दस में तशरीफ़ लाने के बाद
آپ کے در پر ہونے والے بہت سارے لوگوں کی مہمان نوازی آپ نے فرمائی۔ حضرت ابو الخیر حماد بن عبداللہ القطر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے شہر یعنی مدینہ طیبہ میں داخل ہوا، فاقہ بہت زیادہ تھا، 5 دن قیام کیا، اتنے دن کھانے پینے کی کوئی چیز نہ چکھ سکا۔ آخر میں قبر انور کے پاس حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یاران جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کہ یا رسول اللہ، میں آج کی رات آپ کا مہمان ہوں۔ پھر میں اپنی جگہ سے ہٹ کر ممبر اقدس کے پاس سو گیا۔ میں نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی، حضرت ابوبکر بھی آپ کے دائیں طرف، حضرت عمر آپ کے بائیں طرف، حضرت علی بن ابو طالب آپ کے سامنے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے مجھے حرکت دی، فرمایا کھڑے ہو جو، رسول اللہ تشریف لائے۔ میں کھڑا ہوتا ہوں، محبوب تشریف لاتے ہیں، میں کھڑا ہوتا ہوں، آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، آپ نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی، میں نے آدھی روٹی کھا لی، جب بیدار ہوتا ہوں تو بقیہ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ یہ تاریخ دمشق کے اندر واقعات درج ہیں، بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی، پڑوسیوں کی، ہر ایک کی عزت اور تکریم کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے بزرگوں سے بھی بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے حد سے بڑھ کے لوگوں کی خاطر اور تواضع کی، بلکہ حضرت ابراہیم اور بڑی بڑی ہستیاں ایسی تھیں، وہ باہر جا کے ڈھونڈا کرتے تھے مہمانوں کو۔ میرے اپنے والد محترم، میرے چاچو جان، یہ باہر سے ڈھونڈ کے لایا کرتے تھے کہ کوئی مہمان ہو، گھر میں برکت ہوتی ہے۔ یعنی مہمانوں کی اتنی زیادہ خاطر تواضع کی جاتی تھی، اور لوگ بھی جاتے تھے تو بڑے خوشی کا اظہار کرتے کہ اپنوں کے گھر میں جا رہے ہیں، اور جو جن کے گھروں میں آتے تھے تو وہ بھی بوجھ محسوس نہیں کرتے تھے، جو بھی پکا پکایا ہوتا نہیں تو کوئی اچھی سے اچھی چیز دینے کی کوشش۔ میرے ننہال میں بھی ایسے ہوتا تھا الحمدللہ۔ اور ابھی یہ واقعات جو ہیں وہ تو خواب سے لگنے لگ گئے ہیں۔ بہت سارے گھروں میں جب باتیں میں سنتی ہوں کہ کوئی مہمان آیا تو چہرے کے اوپر تیوری چڑھ گئی کہ کب جائے گا، یہ تو غیر مناسب طریقہ ہے۔ ہر بندہ اپنا مقدر کھانے آتا ہے، نہ کوئی دینے والا ہے اور نہ ہی کوئی کھانے والا ہے۔ ہاں، خواہ مخواہ کے بندہ بوجھ بن جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، ہمارے بزرگوں سے ہی ہے کہ ان کے پاس ایک مہمان ہے اور چٹنی وغیرہ نہیں تھی، کھانا شانا تو تھا، تو انہوں نے کہا کہ کاش چٹنی بھی ہوتی، تو ان کے لیے چٹنی وغیرہ کا اہتمام کیا گیا۔ تو جب جانے لگے تو کہا کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو ہمیں معاف کر دیجیے۔ تو انہوں نے ہنس کے کہا تھا کہ یہ آپ نے جو بوجھ ڈالا ہے نا، روٹی ہم پہ بھاری نہیں تھی، یہ جو چٹنیوں کا اہتمام کروایا ہے تو یہ بڑا نقصان کروایا ہے۔ تو بہرحال وہ تو ان کے مذاق اور ایسی باتیں تھیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگلوں کو ابھی خیال رکھا جائے، کسی پر خواہ مخواہ کا بوجھ نہ بنا جائے، اور جو مہمان آتے ہیں ان کی عزت اور تکریم کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو ایک اور جو اس میں اہم بات ہے وہ قوم لوط کی بات ہے کہ ان کی برائیاں بھی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ دندناتے ہوئے آتے ہیں۔ مجمع عام میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ وہ تو باتیں تھیں جو تنہائیوں میں بندے کو نفرت دلاتی ہیں، لیکن ادھر اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پر کرنا، مجمع عام میں یہ باتیں کرنا اور یہ اتنی گندی باتیں کرنا، تو پھر ان پر عذاب کیوں نہ آتا۔ یہ تو تھی پہلے کی بات۔ ابھی ہم اپنا دیکھیں تو ابھی یہ برائیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم نے بند نہ بانا تو پھر کیا حال ہوگا۔ سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے ہم لوگوں کے اوپر اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن عذابات تو آئیں گے، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی کسی صورت میں۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ جیسے آج کل کے بہت ساری سائٹس ہیں، نہیں سمجھ آتی، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پہلے تو برائی کے لیے کسی باہر طرف جانا ہوتا تھا، ابھی تو موبائلوں کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ بچنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ بچوں کے دل میں اللہ کا خوف ڈالا جائے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اسی کو اگر ہم لوگ راسخ کریں گے بچوں اور اپنے مائنڈ کے اندر تو برائیوں سے بچا چل سکتا ہے۔ ورنہ پہلے تو ایڈز تھی، ابھی تو اور زیادہ شکلوں میں موجود ہے یہ برائیوں کی سزا۔ اور اپنے اندر اللہ اور اس کے رسول کا جب خوف ڈالا جائے گا تو اس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری کا جو نور فراست میں ادھر بھی بات ہے نا، بتاؤں میں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ پھر محبوب نے یہی آیت پڑھی تھی کہ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور
حضرت انس ایک دفعہ رستے میں آ رہے تھے تو کسی عورت پر نظر پڑ گئی. حضرت عثمان نے دیکھا تو ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ کہا کہ بعض آدمی میرے پاس آتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے. تو حضرت انس بول اٹھے کہ کیا حضور کے بعد بھی پھر وہی اترنا شروع ہو گئی؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، لیکن یہ تو دلیل اور فراست اور صداقت کا نتیجہ ہے. اس قسم کے بہت سارے واقعات ہمیں صحابہ کرام کی حیات طیبہ کے اندر بھی ملتے ہیں اور جو اولیاء اعظام ان کی حیات کے اندر بھی ملتے ہیں. پھر حضرت لوط علیہ السلام کو حجاز سے شام کو جانے کا کہا گیا تھا، اور حضرت شعیب کی بستی کا نام ایکا ہے. لغت میں گھنے درختوں کی جگہ کو کہا جاتا ہے. مدین کے علاقہ بڑا زرخیز اور گنجان آباد تھا. ہر طرف باغات اور شاداب درخت اور دعوت نظارہ دے رہے ہوتے تھے. تو بڑے یہ باتیں تھیں. اور حجاز سے مراد قوم ثمود کا علاقہ ہے جو حجاز اور شام کی درمیانی زمین کا نام ہے، اور یہی حضرت صالح علیہ السلام اس کے اندر مبعوث ہوتے ہیں، جو آگے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے.